آج تک ابھی تک تھوڑا ہاتھ تھا کہ بھئی وہ ملیشین وزیر اعظم آیا ہوا ہے، مہمان آیا ہوا ہے، وہ کچھ کرنا نہیں ہے۔ اب اس گھنٹے کے بعد اتنی سختی ہوگی کہ ان کی سوچ ہو پاکستان کے ارد گرد جو ہے وہ حالات کچھ بہتر نہیں ہیں۔ ہم اس وقت جس خطے میں رہ رہے ہیں اس کے ساتھ ایران ہے، ایران کے ساتھ لبنان، اور لبنان کے ساتھ جو اسرائیل کی جنگ ہے، اور اس اسرائیل جو ہے وہ کوئی ایک جگہ اس نے محاذ نہیں کھولا ہوا، اس نے لیبنان پہ کیا ہے، اس نے یمن پہ کیا ہے، اور سننے میں یہ آ رہا ہے کہ وہ کہیں کہیں اسٹرائک جو ہے وہ سیریا میں بھی کر رہا ہے۔ تو وہ ایک بڑی خطرناک جگہ ہے، وہ اگر وہ وہاں پہ اٹیک اپنے جاری رکھتا ہے۔ یہ ساری صورتحال جو بن رہی ہے یہ اوورآل پاکستانی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ پہ پریشر ہے، اور باہر سے بھی پریشر ہے۔ تو اس پریشر کو ماؤنٹ کرنے کے لیے، زیادہ کرنے کے لیے، بڑھانے کے لیے یہ شہر بند کرنے کی جو حکمت عملی ہے یہ عمران خان نے سوچی۔ ناظرین، اس وقت سب سے بڑی جو لوگ جاننا چاہتے ہیں جو خبر، اور جسے ملین ڈالرز کویشچن کہیں، وہ یہ ہے کہ گنڈا پور جو ہے وہ ڈی چوک اسلام آباد میں پہنچ سکے گا یا نہیں پہنچ سکے گا۔ تو یہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہ پہنچ سکے گا یا نہیں پہنچ سکے گا۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جو احتجاج ہو رہا ہے، جو احتجاجی سیاست کا جو فیصلہ کیا ہے پی ڈی آئی نے اور عمران خان نے، وہ کیوں کیا ہے، پہلے یہ کرتے ہیں اور اس کے بعد میں پھر آپ کو علی بن گنڈا پور کی بات بھی بتاتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ احتجاج کرنے کا جو فیصلہ کیا، شہر بند کرنے کا جو فیصلہ کیا، آپ کو پتہ یہ پہلے بھی ایک ٹرم استعمال ہوتی تھی جب عمران خان اقتدار میں نہیں تھے، تو اس وقت بھی وہ کہا کرتے تھے کہ میں فلاں شہر بند کر دوں گا، میں فلاں شہر بند کر دوں گا، میں پورا پاکستان بند کر دوں گا، اور وہ کرتے بھی تھے۔ اچھا، اس وقت جو صورتحال تھی وہ کچھ یوں تھی کہ اسٹیبلشمنٹ ساتھ تھی، اور وہ جو شہر بند کرنا چاہتے تھے وہ کر دیتے تھے، اور بند کر کے حکومت کی ایسی کی تیسی کر دیتے تھے۔ لیکن سوچنے والی بات یہ ہے کہ اب تو اسٹیبلشمنٹ ساتھ نہیں ہے، پھر یہ عمران خان نے یہ فیصلہ کیسے کر لیا؟ اس کی وجہ ہے اس وقت کے عالمی حالات، اور دوسری وجہ میں جو اس میں سب سے بڑی خبر ہے وہ یہ کہ انہی حالات کے دوران پاکستان پر بڑھنے والا دباؤ ہے۔ اچھا، اب یہ بھی بتاؤں گا کہ پھر دباؤ قبول ہوگا یا نہیں ہوگا، اور کیوں نہیں ہوگا، اس کی ریزن دوں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کے ارد گرد جو ہے وہ حالات کچھ بہتر نہیں ہیں۔ ہم اس وقت جس خطے میں رہ رہے ہیں اس کے ساتھ ایران ہے، ایران کے ساتھ لبنان، اور لبنان کے ساتھ جو اسرائیل کی جنگ ہے، اور اس اسرائیل جو ہے وہ کوئی ایک جگہ اس نے محاذ نہیں کھولا ہوا، اس نے لیبنان پہ کیا ہے، اس نے یمن پہ کیا ہے، اور سننے میں یہ آ رہا ہے کہ وہ کہیں کہیں اسٹرائک جو ہے وہ سیریا میں بھی کر رہا ہے۔ وہاں جو کوئی اس کو کوئی پوٹینشیل نظر آ رہا ہے کہ وہاں سے ریزسٹنس آ سکتی ہے یا کوئی مدد آ سکتی ہے حماس کی یا حزب اللہ کی، تو وہاں پہ بھی اٹیک کر رہا ہے۔ لیکن وہاں پہ تو بہت زیادہ جگہوں پہ رشیا بیٹھا ہوا ہے، تو وہ ایک بڑی خطرناک جگہ ہے، وہ اگر وہ وہاں پہ اٹیک اپنے جاری رکھتا ہے۔ تو یہ جو ساری صورتحال اس خطے سے وہ پاکستان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، تو اس وقت ایک فکر مندی کی ایک اوورآل جو فضا ہے، یہ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پاکستان پہ عمران خان کے حوالے سے پریشر موجود ہے۔ اب میں یہ پہلے کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، اب لوگ اس کو مانتے ہیں نہیں مانتے ہیں یہ لوگوں کی مرضی ہے، لیکن جو جاننے والے ہیں وہ سب کو جانتے ہیں، اور خاص طور پہ جو دباؤ ہے وہ ایران کے آگے سے جو ایک کنٹری ہے وہاں سے ہے، اور اس کے بعد امریکہ سے ہے۔ اب یہ جو دباؤ ہے انہی حالات میں پھر یہ فیصلہ کیا گیا کہ چونکہ دباؤ بھی ہے تو ہمیں بھی یہاں سے ایک صورتحال کو کریٹ کرنا چاہیے، اور اسی طرح جس طرح پہلے وہ شہر بند کرتے تھے، شہر بند کرنے کی کال دینی چاہیے، شہر بند حکومت خود کر دے گی، کیونکہ حکومت نے تو لا اینڈ آرڈر کو برقرار رکھنا ہے۔ اس وقت حکومت کا سب سے بڑا ایشو کیا ہے کہ یہاں پہ اس نے انتشار کو روکنا ہے، اور یہ دو چیزوں کے لیے بہت اہم ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو پہلے سے ہمارے ساتھ چل رہے پروجیکٹس ہیں ان کا کنٹینیو رہنا، جیسے کہ وہ سی پیک ہے تو وہ بھی اس سے لنک ہے، اور دوسرا کہ نئی انویسٹمنٹ آئے، لوگ آئیں، تو یہ ساری چیزوں کے کا دار و مدار جو ہے وہ ہماری لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کے ساتھ ہے، اور یہاں پہ انریسٹ کے لیے کوئی پہلے سے کم ایلیمنٹ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ٹی ٹی پی بیٹھی ہوئی ہے اور وہ اپنے کام کر رہی ہے،
اپنی دہشت گردانہ جو کارروائیاں وہ کر رہی ہے، بلوچستان میں دہشت گردی اپنے عروج پہ ہی ہے. تو یہ ساری صورتحال جو بن رہی ہے یہ اوورآل پاکستانی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ پہ پریشر ہے اور باہر سے بھی پریشر ہے. تو اس پریشر کو ماؤنٹ کرنے کے لیے، زیادہ کرنے کے لیے، بڑھانے کے لیے یہ شہر بند کرنے کی جو حکمت عملی ہے یہ عمران خان نے سوچی. اب یہ ہے کہ وہ جب یہ ساری صورتحال میں وہ کال دیتے ہیں تو حکومت خود ہی اس صورتحال کو سنبھالنے کے لیے شہر بند کر دیتی ہے، تو وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتے ہیں. تو اب یہ قبول ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ہاں، یہ اس کی ریزننگ یہ ہے کہ امریکہ کی طرف سے آنے والا پریشر تو قبول نہیں ہے، اس لیے کہ امریکہ میں اس وقت حکومت کون سی ہے؟ بائیڈن کی حکومت ہے، جو کہ ظاہر ہے کہ فارغ ہو جائے گی. نئے الیکشن کے نتیجے میں کون آئے گا، اس کی پالیسی کیا ہوگی، وہ جب آئیں گے تو دیکھی جائے گی. اس لیے حکومت نے بھی سوچا ہے کہ ابھی جو پریشر آ رہا ہے اس کو رکھتے ہیں سائڈ پہ، تو ان کے ساتھ پہلے نمٹتے ہیں. اب ان کے ساتھ نمٹا جائے گا اور بڑی سختی سے. اب میں آ رہا ہوں اس طرف، بہت سختی سے نمٹا جائے گا. آج تک، ابھی تک تھوڑا ہاتھ تھا کہ بھئی وہ ملیشین وزیر اعظم آیا ہوا ہے، مہمان آیا ہوا ہے، وہ کچھ کرنا نہیں ہے. اب اس گھنٹے کے بعد اتنی سختی ہوگی کہ ان کی سوچ ہوگی. اور جو گنڈا پور صاحب وہاں سے چلے ہوئے ہیں ان کے بارے میں دو باتیں بڑی مشہور ہو گئی ہیں. وہ لوگ کہتے ہیں جیسے کہ وہ گورنر کے پی نے کہا کہ ناچنے والے گھوڑے جو ہیں وہ دوڑتے نہیں ہیں. بڑی سخت بات کی. اچھا، اور پھر یہ کہ جو گرجتے ہیں وہ برستے نہیں ہیں، یہ بھی کسی نے کہہ دیا. اب وہ گرجتے تو بہت ہیں، برسے نہیں ہیں ابھی تک. آتے ہیں واپس چلے جاتے ہیں، لیٹ آتے ہیں اور پھر وہ خالی جگہ دیکھ کے لاہور میں واپس چلے جاتے ہیں. اب یہ ساری چیزیں جو ہے نا، یہ اس نے ایک اور بھی کام کیا کہ جب اتنی دفعہ وہ واپس گئے، آئے واپس گئے، کیا کچھ نہیں، تو پریشر بڑھ گیا. کسی نے چوڑیاں پہنائیں، کسی نے کچھ کیا، کسی نے کچھ کیا. انٹرنیٹ پہ جو لوگ کرتے ہیں حرکتیں، عمران خان خود غصے میں تھے. انہوں نے کہا کہ بھئی اب تم یہ جو تم نے جو کچھ اب تک کیا نا، اس کو اگر تم نے ثابت کرنا ہے کہ تم میرے ساتھ مخلص ہو، تم پارٹی کے ساتھ مخلص ہو اور تم یہ سب کچھ کر سکتے ہو، تو پھر اپنی کیپیسٹی کا اپنا مظاہرہ کرو فل فلیج، اور ڈی چوک میں مجھے پہنچ کے دکھاؤ. اب وہ وہاں سے چل تو پڑے. یہ سارے جو پمپ ہوئے ہیں وہ اس کے بعد لاؤ لشکر کے ساتھ، سرکاری مشینری کے ساتھ، سینکڑوں گاڑیوں کے ساتھ. اب سینکڑوں گاڑیوں میں ہزاروں لوگ ہیں، کتنے ہیں؟ 10,000. لیکن اب ڈی چوک میں پہنچنا بھی تو جان جوکھوں کا کام ہے، پتہ ہے سب، اور بتا دیا گیا ہے. تو یہ اطلاع یہ ہے کہ وہ رات گزاریں گے موٹر وے پہ کہیں، وہ بھی رات کا کچھ حصہ، اور اسی دوران وہ فیصلہ کریں گے. اور اب تک، اب پتہ نہیں چینج ہو جائیں کیا ہوتا ہے. اب تک یہ ہے کہ رات کو ہی وہ فیصلہ کر کے واپس چلے جائیں گے، وہ ڈی چوک نہیں پہنچیں گے. تو یہ ہے اب تک کی اطلاع. میں نے آپ کو اپڈیٹ کر دیا ہے، اب مزید ہوگا تو اپڈیٹ کرتا رہوں گا. لیکن یہ ہے کہ گنڈا پور جو ہیں وہ اس بار بھی جو گرجتے ہیں وہ برستے نہیں کہ مستاق واپس جائیں گے. تو دیکھتے ہیں پھر کہ واپس جاتے ہیں یا ڈی چوک جاتے ہیں. یہ فیصلہ بھی جیسے ہی ہوگا ویسے ہی میں آپ کو اس پہ اپڈیٹ کروں.